وآیۃ لہم، ان کے لیے ایک نشانی، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کو، ان کی ذریت کو، جو ذریت بزرگوں کی پیٹھ میں تھی، جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو کہا ان کو، ان کی ذریت کو، ان کے ساز و سامان کو ہم نے بڑی کشتیوں کے اندر سوار کر دیا۔ لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پہ تیر رہا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ اکبر۔ یہ کیسے تیر رہا ہے؟ کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں۔ آج تو موجیں، طوفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں روپذیر ہو رہے ہیں، ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے۔ یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے؟ کہا ان کا کمال نہیں، رب ان کو بچا رہا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں، وَإِن نَّشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی کوئی چیخ بھی نہ سن پائے، ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے جائیں، کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی نہ۔ اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں، ایسی گھمن گھیری کے اندر، ایسے منجدار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو۔ اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی جو ہے وہ گمبھیر اور ایسی منجداروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان تو انسان رہے، ان جہازوں کا نہیں پتہ چلا گئے کدھر۔ تو اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنیں، ان کی کوئی آواز بھی نہ سنیں، الا رحمتا منا، لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ ومتاعا الی حین، اور ایک وقت کے لیے ان کا برتنا ہے، ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں کہ موت کا بھی وقت نہیں آیا، پیغام اجل ابھی نہیں آیا، تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے، تم نہ بچ پاتے، یہ بچانے والا بچا رہا ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب وہ وقت آ گیا تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گی۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ، اس کا پاؤں نہیں ہوتا، یہ اپنے جسم کو بل دے کر کے حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ اور ایک جانور ہے کن کھجورا اسے کہتے ہیں، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں۔ تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے، کبھی کن کھجورا کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، چونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا، تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے 100 پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا، اور تو 100 پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، کہ تقدیر ڈاڈی ہے تو تقدیر کے آگے میرا 100 پیر بھی کام نہ دے سکا۔ تو جب تقدیر آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے، اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں، یہ منجداروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں، یہ جو ساحل مراد پہ آ لگے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جہاز بڑا قوی تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملا ہے، ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ منجداروں سے نکال کے لے آیا۔ کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا؟ الا رحمتا منا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، تسبیح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔